اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا، میرے پیارے پیارے دوستوں، اسلامی بہنوں اور بھائیوں، میں نے اپنے چینل پہ پچھلی ویڈیو میں ذی الحج کی فضیلت تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے۔ اگر آپ سب نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو جا کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ دوستوں، ذی الحج کا مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن بھی نہیں، اس کے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزرنے والے دن بھی ان کے برابر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، یہ جہاد کی طرف اشارہ ہے، تو وہ ان ایام کے برابر اجر پا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اسی طرح اس مقدس مہینے میں حج جیسا مبارک فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ، آسان سا عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر ہم اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ عز و جل ہم سب کی تمام دعائیں، تمام مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اس وظیفے کو، اس عمل کو شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ میں سے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ دوستوں، اب میں آپ کو وہ وظیفہ، وہ عمل بتانے لگی ہوں۔ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستوں، جیسے ہی ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت ہو جائے کہ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے خیر مانگنی ہے۔ یا اللہ پاک، اس مہینے کو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، بلکہ ہمارے پورے پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے رحمتوں، برکتوں والا مہینہ بنا دیں۔ اسی طرح دوستوں، ہم سب نے اپنے الفاظ میں اپنے دل کی مرادیں اللہ سے مانگنی ہیں۔ اس کے بعد ہم سب نے یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا ہے۔ دوستوں، ہم نے یہ عمل ذی الحج کی چاند رات کو، رات کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے عمل کرنا یہ ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہ ہم سب کی مرضی ہے کہ آپ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، یا جتنی مرتبہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوستوں، سورۃ فاتحہ پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے سورۃ الحمد، سورۃ شفاء، اور اس کے علاوہ بھی اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، ہم نے سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلے سورۃ فاتحہ کے شروع میں ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے، بعد میں ہم سورۃ فاتحہ ترتیب سے 21 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ دوستوں، 21 مرتبہ
مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب ہم نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اب دوستوں سورۃ اخلاص کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ تو دوستوں جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کریں گے تو اللہ عز و جل ہماری ساری دعائیں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں سورۃ اخلاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں گے تو ہمیں 1 قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں اسی طرح اس سورہ کی شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، اور پھر باقی ترتیب سے ہم نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو مکمل پڑھنا ہے۔ دوستوں جب ہم 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں گے اور پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں گے تو پھر ہم نے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے۔ دوستوں آپ کا جو بھی مقصد ہو، چاہے آپ رزق کی وجہ سے تنگ ہیں، آپ کو رزق کی تنگی ہے، اگر آپ اولاد کی وجہ سے تنگ ہیں، اولاد نافرمان ہے، اگر آپ اپنے گھر میں امن و سلامتی چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا دور کرنا چاہتے ہیں، دوستوں چاہے آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کا تصور اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل آپ کی ہر مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، آمین۔ انشاءاللہ تعالی اللہ عز و جل آپ کی ساری دل کی مرادیں پوری کریں گے۔ وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستوں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔